الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. سبحان الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم. تو ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ سے متعلق شیطان تمہیں فریب میں نہ ڈالے. اور آخری اعلان اس سورہ مبارک سورہ لقمان کی حکمت کا تمام خلاصہ، بصیرتوں اور دانائی والے باتوں کے پورا ایک سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے. ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ جو قیامت کی بات ہوتی ہے اور اللہ رب العزت قیامت کے بارے میں برحذر فرماتے ہیں، یاد رکھیے کہ قیامت کی وقوع اور آمد کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو اس بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں. چند چیزیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو ان معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک تو یہ کہ عنده علم الساعہ، علم قیامت صرف اللہ کے پاس. دوسری بات یہ کہ ينزل الغیث، بارشیں اللہ برساتا ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بادلیں بالکل ایسے لگتے ہیں کہ ابھی نہ تبھی برسنا شروع، اور گرہن گرج اور یہ چمک دمک اور رعد و برق اتنے سخت اور تند اور تیز کہ انسان سمجھتا ہے کہ کتنا بڑا طوفان آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم برسنے کا نہیں ہوتا. ينزل الغیث، وہی ذات ہے جو بارش برستا ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی ذات ہے جس کو یہ علم ہے کہ رحموں کے اندر موجود کیا ہے، چاہے وہ کوئی انسان کی وجود میں موجود ہو یا کسی حیوان. اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. چند چیزیں نہیں جانتا، نر ہے یا مادہ، خوش نصیب ہے یا بد نصیب، سمجھدار ہے یا نہ سمجھ، کتنا عمر پائے گا، کتنا کھائے گا، کتنے دیر تک رہے گا، رول کیا ادا کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور آج کل جو الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اللہ نے بندوں کو راز دے دیا ہے، معلومات دے دیا ہے، وہ بھی محدود. ان کی تشخیص تو صرف اس حد تک ہے کہ اس پیٹ میں موجود بچہ لڑکا ہے یا لڑکی. اور یہ اس وقت ممکن ہوا جب اللہ رب العزت نے الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد کرائی. انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ اس طرح کی ایک مشین بنائی. یعلم ما فی الارحام، اور بھی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی بھی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کر لے گا. کل میں امریکہ جا رہا ہوں اور پتہ چلا کہ اس کی تو قبر بھی تیار اور کفن بھی تیار اور جنازے میں شرکت کرنے والوں کی فہرست بھی بن گئی.
وما تدری نفس بأی ارض، اور اسی طرح کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار کو، مخلوق کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی ملک اور علاقے میں موت کا شکار ہو۔ ان پانچوں نکات کو یوں سمجھ لیں کہ صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کی ذات ہے جو مکمل علم رکھنے والی ذات ہے اور مکمل خبر رکھنے والی ذات ہے، کہ ان کی حال و احوال اور ان کی حرکات و سکنات اور ان کی چہل پہل، ان کے ہر نیک اور برے کا اللہ رب العزت کو خبر ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ معلوم ہے۔ تو یہ ہو گئی حقیقی بات کہ حقیقی علم ہر چیز کا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، اور انسان کو شیطان اللہ رب العزت کی بندگی سے محروم رکھنے کا سبب نہ بنتا ہے۔ یہی سب سے بڑی بصیرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو آخرت کی سعادتوں سے مالا مال کرا دے، بجائے اس کے کہ آخرت کی تباہیوں کا شکار ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔